پتمہِ ہفتہٕ پٮ۪ٹھٕ یِم حالات واقعات اَسہِ وٕچھ شاید آز تام ٲسۍ نہٕ وٕچھمٕتۍ کینٛہہ. اَسہِ وٕچھ کہِ کۭژاہ اذیت، کوٗتاہ تکلیٖف، کوٗتاہ مُصیٖبتُک کوٚر سامنہٕ ییٚتہِ کٮ۪و لوٗکو. تہٕ اَکہِ لٹہِ بیٚیہِ زٕ ایٹمی طاقتہٕ گٔیہِ اکھ أکِس نبرد آزما کھڑا. ایٹمی جنگ کِس دہانس تام واژے أسۍ. اگرچہِ پوٗرٕ جنگ گوٚو نہٕ کینٛہہ الحمدللہ، مگر تھوڑا بہت یُس اَسہِ وٕچھ کہِ ایل او سی یس پٮ۪ٹھ، بارڈرن پٮ۪ٹھ، خاص کر جموں کشمیرس منٛز یِم سٲنۍ حدِ متحرکہ، لائن آف ایکچوَل کنٹرول آر پار یِم لوٗکھ روزان ٲسۍ، کِتھ کٔنۍ گٔیہِ تِہنٛزِ زندگی تہس نہس. اَسہِ وٕچھ کہِ کِتھ کٔنۍ گٔیہِ درجن واد قۭمتی جانہٕ گٔیہِ ضایع. اَسہِ وٕچھ کہِ کِتھ کٔنۍ گٔیہِ درجن واد گرٕ تباہ، روزگار گوٚو ختم. مُصیٖبت آو اَتہِ کٮ۪ن لوٗکن پٮ۪ٹھ، اَسہِ پٮ۪ٹھ، جموں کشمیر کٮ۪ن لوٗکن پٮ۪ٹھ. بزرگو، دوستو، ہمارے دل رو رہے ہیں جب ہم وہ تصاویر دیکھ رہے ہیں جو سوشل میڈیا پر 12 سالہ زین اور اس کی بہن اروا ہنستے ہوئے، یہ دونوں بچے کس طرح سے اس گولہ باری میں ہلاک ہو گئے. ان کی تصاویر آج بھی ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے. یہی منظر آر پار تھا. ہم نے دیکھا کس طرح سے آج اس کی والدہ چیخ و پکار رہی ہے اپنے ان بچوں کو. ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ان کا والد ہسپتال میں موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے. یہ سارا دکھ اور درد اور کرب دنیا محسوس کرے یا نہ کرے، لیکن جموں کشمیر کے عوام، جموں کشمیر کے لوگ، ہمارے دلوں کو ان تصاویر نے ہلا کر رکھ دیا. بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، دنیا دور سے دیکھ کر تبصرے کر رہی ہے، تماشائی کی طرح دیکھ رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جموں کشمیر ایک ایٹمی فلیش پوائنٹ بن گیا ہے. کبھی بھی جنگ اٹھ سکتی ہے، کبھی بھی یہ معاملہ جو ہے ہاتھ سے نکل جا سکتا ہے. دنیا کے لیے یہ ایک علاقائی یا ایک ٹیریٹوریل ایشو ہوگا. میں یہاں تک بھی کہوں گا کہ ہندوستان اور پاکستان کے لیے شاید یہ ایک ٹیریٹوریل ایشو ہوگا، ایک زمینی مسئلہ ہوگا، ایک زمینی تنازع ہوگا. لیکن جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے جو روز اول سے اس تنازع کو جھیل رہے ہیں، یہ ایک ایسا ناسور ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. بزرگوں، آخر کب تک ہم اس انپریڈکٹیبل سچویشن میں، اس غیر یقینی صورتحال میں رہیں گے؟ ہر کوئی کشمیر کے بارے میں بات کر رہا ہے، لیکن کشمیریوں کی کوئی بات نہیں کر رہا. ان سے نہیں پوچھا جا رہا، جموں کشمیر کے لوگوں سے نہیں پوچھا جا رہا جو یہاں رہتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، ان کے خواب کیا ہیں.
ان کے آئندہ نسلوں کے لیے امنگیں کیا ہیں، امیدیں کیا ہیں؟ کیا ہم کبھی سکون دیکھ پائیں گے؟ کیا ہم کبھی امن دیکھ پائیں گے؟ کیا ہمارے زخم کبھی بھریں گے؟ کیا یہ تنازع کبھی حل ہوگا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال پیدا ہو گیا ہے۔ ایک ہر ایسے واقعہ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مسئلہ اور پیچیدہ ہو گیا ہے۔ فوجی برتری دکھانے کی جو پالیسی ہے وہ صرف اور صرف تباہی لا سکتی ہے، جسے ہم انگریزی میں ملٹری ون اپ مین شپ کہتے ہیں۔ اس سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اس کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ اس کا فائدہ وہ ایجنسیز اٹھا رہی ہیں، وہ فرمیں اٹھا رہی ہیں، وہ انسٹیٹیوشن اٹھا رہے ہیں جو ہتھیار بناتے ہیں، جو جہاز بناتے ہیں، جو تباہ کن سامان بناتے ہیں۔ اور آج اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کشمیریوں کی مصیبت کی کسی کو نہیں پڑی ہے، لیکن یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ کس فوجی طیارے کی کمپنیاں شیئر بڑھ گئے ہیں، کس کے اتر گئے ہیں۔ انسانی قدروں، انسانی جان اور انسانی اقدار کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ بزرگوں، دوستو، آج فائدہ ان ایجنسیز کو ہو رہا ہے، آج فائدہ امن کو نہیں ہو رہا۔ کشمیری سوچنے پر مجبور ہیں کہ کیا بھارت اور پاکستان واقعی امن چاہتے ہیں یا ایک دوسرے پر سبقت چاہتے ہیں؟ ایک دوسرے پر ملٹری ون اپ مین شپ کی دوڑ میں دونوں شامل ہو چکے ہیں۔ جہاں تک جموں کشمیر کا تعلق ہے، جہاں تک یہاں کے عوام کا تعلق ہے، یہاں کے عوام، جموں کشمیر کے عوام جنگ نہیں چاہتے، جموں کشمیر کے عوام امن چاہتے ہیں، ہم حل چاہتے ہیں، ہم مسائل کی طوالت کو نہیں چاہتے، ہم مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ ہم دلی امید کرتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے ڈی جی ایم اوز نے جس طرح فیصلہ کیا کہ سیز فائر کو بڑھایا جائے 18 مئی تک، جموں کشمیر کے عوام کا یہ متفقہ مطالبہ ہے کہ 18 مئی تک نہیں، اس سیز فائر کو پرماننٹ بنیادوں پر کیا جائے، تاکہ امن ہو، تاکہ شانتی ہو، تاکہ جموں کشمیر کے لوگ امن و آشتی سے رہ سکیں۔ حیرت اس بات کی بھی ہمیں ہوتی ہے کہ اگر ڈی جی ایم اوز فون اٹھا کر آپس میں بات کر سکتے ہیں تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کی قیادت کیا آپس میں بات نہیں کر سکتے؟ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انگیج نہیں ہو سکتے؟ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ لیکن افسوس، یہ ایک ایسا سچ ہے کہ اگر آج ہم اس سچ کو بولیں گے تو ہمیں ملک دشمن ہونے کا لیبل لگایا جاتا ہے۔ یہ کتنی حیرت کی بات ہے، یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو لوگ جنگ کی بات کرتے ہیں، جو لوگ تباہی کی بات کرتے ہیں، جو لوگ میوچول ڈسٹرکشن کو انشور کرنے کی بات کرتے ہیں، وہ آج کے دور میں نیشنلسٹ ہیں۔ لیکن جو لوگ امن کی بات کرتے ہیں، انگیجمنٹ کی بات کرتے ہیں، ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں، ریزولوشن کی بات کرتے ہیں، وہ اینٹی نیشنل ہیں۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بر صغیر کی قیادت کو، جنوبی ایشیا کی قیادت کو، یہاں کی جو ہماری قیادت ہو، ان کو عقل دے، ان کو شعور دے، تاکہ وہ ان معاملات کو سمجھ سکے۔ آخر پر میں ان تمام خاندانوں کے ساتھ
دلی تعزیت کرتا ہوں جنہوں نے اپنے لخت جگر کھو دیے اس جھڑپ میں بلا وجہ. کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوا, بلا وجہ انسانی جانوں کا اتنا زیادہ زیاں. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صبر دے, انہیں ہمت دے. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 70 سال سے معاملات و واقعات, زخمیوں کو اللہ تعالیٰ شفا دے. اور ہم سب کی یہ اس وقت کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ان لوگوں کی مدد کریں, معاونت کریں. ہمارا بھی ایک چھوٹا سا ادارہ ہے دارالخیر, ہم بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جتنا ہو سکے ہم ان لوگوں تک پہنچیں جو اس وقت ہماری ہمدردی کے, خاص کر جو LOC پر لوگ رہ رہے ہیں, ان کی ہیلپ کے لیے, ان کی مدد کے لیے ہم سامنے آئیں. میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں اور حکومت سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ان کو اچھا خاصا معاوضہ دیا جائے تاکہ وہ اپنی زندگیاں پھر شروع کر سکیں. میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی پر پابندی عائد کر دی گئی ہے, اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو اپنے طور سے, سیاسی طور سے اس مسئلے کو, اس پر جو ہمارا نقطۂ نظر ہے, ہم اپنے طریقے سے اس کو چیلنج کریں گے. کیونکہ ہمیں قطعاً یہ منظور نہیں ہے کہ جو الزامات جموں کشمیر عوامی مجلس عمل پر ایکشن کمیٹی پر لگائے گئے ہیں اس کی قیادت پر لگائے گئے ہیں. میں نے پچھلی بار بھی کہا کہ جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کی تاریخ بالکل عیاں ہے, اور ہم ان تمام الزامات کو مسترد کرتے ہیں جو کہ ہم پر لگائے گئے ہیں. اس حوالے سے جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی جو بھی طریقہ کار وضع کرے گی تو اس کے حوالے سے میں آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا.